مفتی کبھی کی ایسی تیسی کتا کہیں کا جھوٹ بول رہے ہیں، اس سے معافی مانگے میری جوتی، اس کو تو میں مفتی ہی نہیں سمجھتی، اور پلیز مفتی نہ کہا کریں اس کو، توہین ہے۔ ہر جگہ سے ذلیل ہو کے آئی ہے، ہر جگہ سے ذلیل ہو کے آئی ہے، پھر عدالت کے اندر بھی رو رہی ہے، جج صاحب کے آگے کھڑے ہو کے وہ اور اس کا وکیل منتیں کر رہے ہیں، وکیل کہ پلیز جج صاحب۔ جب میری شادی ہوئی تھی اس کے بعد بھی ٹرکی میں 6 منتھ تک وہ میرے گھر پہ رہی تھی، ٹرکی میں بھی میرے گھر پہ تھی، لیکن پھر وہ ٹرکی سے ڈیپورٹ ہو کے آ گئی، ناک کو چینج کیا، پھر وہ کیا، ابھی وہ خود کو کیترینہ کیف سمجھتی ہے، وہ ایسے جس فیک کے اسمائل پاس کے لپسٹک ساتھ کے پیسے نہیں تھے، جو آپ کے گھر میں آ کے پناہ لے کے رہنا جس نے شروع کیا، اچانک اتنا پیسہ اس کے پاس اتنا کہاں پیسہ سے آ نہیں گیا ہے ابھی بھی کہ سرجریاں ہو گئی، وہ نہیں باہر کے ٹور کر رہی تھی، نہیں، اور باہر تو ہر جگہ میرے ساتھ کی تھی، دبئی بھی میرے ساتھ تھی، اب وہ کہتی کہ اس کی اور میری دوستی ختم ہو گئی تھی دبئی سے آنے کے بعد، ابھی ریسنٹلی جب میری شادی ہوئی تھی اس کے بعد بھی ٹرکی میں 6 منتھ تک وہ میرے گھر پہ رہی تھی، ٹرکی میں بھی میرے گھر پہ تھی، لیکن پھر وہ ٹرکی سے ڈیپورٹ ہو کے آ گئی، چونکہ وہاں پہ اس کا انلیگل اسٹے تھا اور ٹرکی سے وہ ڈیپورٹ ہے۔ اچھا، آپ کی ویڈیوز کے بارے میں وہ یہ کہتی ہیں کہ کسی مرد نے بنائی ہے اور مبینہ طور پر میں اس چیز سے تو انکاری ہوئی نہیں کہ وہ کسی لڑکی نے بنائی یا کسی اس نے بنائی ہے، جو سچ ہے، میں تو کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی یا میں کسی سے وہ بھی نہیں کرتی، میں نے تو یہ نہیں کہا کہ سندل نے ویڈیو بنائی ہے، لیک سندل نے کی ہے، میرے موبائل سے سندل نے چھپائی ہیں، چوری سندل نے کی ہے، لوگوں تک پلائی سندل نے، سب کچھ سندل نے کیا، میں نے یہ کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ بنائی سندل نے، جو کی ہے سندل نے، ان چیزوں کو سندل نے اور سندل کے گروپ کی لڑکیوں نے اور سندل کے وائس میسج وہ سارے اس کے بنوئی نے میرے پاس ایویڈنس کے طور پہ پڑے ہوئے ہیں، جس میں سندل نے کہا ہے کہ یہ تو سائبر کرائم ہے، تو میں اگر لیک کروں گی تو ایسا ایسا اس کو ایسے وار کرنے اور ایسے کرنے، اور جن لوگوں کو انہوں نے ٹرکی کے نمبر سے بھیجا ہے جو کچھ کیا وہ سارے سالڈ پروف میرے پاس ہیں اور ساری چیزیں میرے پاس ہیں، اگر آپ کو پروف کی صورت میں چاہیے، اور سب سے بڑا کہ پوری کی پوری فائل جو ہے وہ ایف آئی اے میں سبمٹ ہے، میڈیا چاہے تو وہاں تک ایکسیس کر کے ساری چیزیں وہ کر سکتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب چیزیں میری اتھینٹک ہیں اور سب چیزیں میرے جو پاس پروف کی حریم صورت میں دوسروں کی ویڈیوز وائرل کرتی تھی، لیک کرتی تھی، جب یار اپنی نہیں، مجھے دکھ ہوا ہی نہیں کہ میں کہوں کہ ہاں یہ دکھ والی ملال والی رنج والی بات ہی نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی بھی ہوگا تو میں ڈپریشن والے فیس میں چلی جاؤں گی یا وہ کر دوں گی، میرا قسمت مقدر نصیب تو ہونا تھا، لیکن جو لوگ میرے ساتھ غلط کرتے ہیں تو ان کو سبق سکھانا، پورے معاشرے کے سامنے عبرت کا نشان بنانا میرا فرض ہے۔ وہ کہتی ہے میں 2 دن جیل میں لے کے آئی، وہ 2 دن صرف تو ایف آئی اے کے تھانے میں تھی، مطلب ایف آئی اے کے پاس تھی انویسٹیگیشن میں، پھر اس کے بعد وہ اڈیالہ منتقل ہوئی تھی اور پورے 12 دن اڈیالہ جیل کے بعد وہ جو ہے تو اس کو رہائی میں وہ ضمانت پہ ملی، جیسے وہ کترینہ کیف کہتی ہے کہ میری جو ہے تو میں بری ہو گئی ہوں اور اس کے ساتھ بیوقوف، اس کو تو بولنا بھی نہیں آ رہا تھا، دیکھا تھا ساتھ میں وکیل اس کو وہ کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ میں چاہتی تو اس کی ضمانت منسوخ کروا سکتی تھی، حریم شاہ کے اتنے ایگزیکٹلی کروا سکتی، اگر تعلقات ایک یا کچھ لڑکی، اپروچ ہے میری کہ وہ بات کسی سنیں، کی ضمانت میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو پتہ ہے سندل لاہور، پشاور، کراچی، آپ سب میڈیا کو بھی پتہ ہے اس کی ہر جگہ سے درخواست اپلیکیشن مسترد ہو جاتی ہے، کوئی اس کی اپلیکیشن تک نہیں لیتا، کیوں؟ اس کے پاس نہ تو ثبوت ہے، نہ پروف ہے، نہ کچھ ہے، ویسے اگر وہ خالی پیپر لاتی جائے گی تو کوئی بھی ادارہ اس کی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، تو سندل خٹک نے بہت زیادہ کوشش کی یہ کرنے کی کہ وہ مجھ پہ کوئی فیک ایف آئی آر کروا دے، لیکن ہر جگہ سے ذلیل ہو کے آئی ہے، ہر جگہ سے ذلیل ہو کے آئی ہے، پھر عدالت کے اندر بھی رو رہی ہے، جج صاحب کے آگے کھڑے ہو کے وہ اور اس کا وکیل منتیں کر رہے ہیں، وکیل کہ پلیز جج صاحب آپ ہمیں لکھ کے دے دیں کہ اس کے اگینسٹ جو ہے تو پولیس کاروائی کرے، ہماری اپلیکیشنز ہی لے لے، ہماری اپلیکیشنز نہیں لی جاتی، تو جج صاحب نے کہا یہ میرا کام نہیں، آپ جائیں جا کے کاروائی کریں، اس کے بعد اگر اس پہ کاروائی بنتی ہوئی تو اس کے بعد دیکھا جائے گا، یہاں پہ آ کے نہیں جج صاحب آپ ہمیں لکھ کے دیں، پھر ساری عدالت میں کہکا لگا کے ہنسے کہ وہ مجبور کریں کہ جج منتیں کریں کہ ہمیں لکھ کے دو، جج صاحب نے کہا میں کسی چیز کا آپ کو لکھ کے دوں، آپ جائیں، تو یہ بات ہے کہ وہ اس نے لاہور کے اندر بھی کل میں ایف آئی اے میں گئی تھی، وہاں پہ بھی اس نے ایک اپلیکیشن، اس کی اپلیکیشن جو ہے نا یہ سمجھیں کہ ایک ردی کی طرح پڑی ہوئی ہے، کسی نے اس کو نوٹس ہی نہیں کیا، کسی نے فوکس ہی نہیں کیا، کیونکہ ایسی اپلیکیشنز جو میں نے کہا تھا نا جب میں لنڈن گئی تھی تو میرے اوپر ان لوگوں نے کافی میرے اوپر وہ کہا تھا، تو میں نے کہا تھا ان کے لیٹر یہاں پہ کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے، یہاں پہ سارے کے سارے ڈسٹبن میں پاڑے جائیں گے، تو سندل اوپر سے لے کے نیچے تک زور لگا لے نا، زور لگا لے، پورے خاندان کو، اپنے گنڈوں کو، پشاور کے سب کو لے کے آئے، میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ ایک تو میری نیت کے اندر اخلاص ہے الحمدللہ، دوسرا مجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے، تیسرا میں نے سندل کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کیا، ہمیشہ سندل نے غلط کیا، اس کو دنیا میں سزا ملی، وہ گنجی ہوئی، سب لوگوں نے اس کو مل کے جو گنجا کیا، گنجا ہونے کے بعد اس لڑکی کو پھر بھی عبرت نہیں آئی کہ چلو میں اللہ سے معافی مانگ لوں، میرے اوپر وہ ہوا ہے، گنجا ہونے کے بعد بھی اس نے چلو میں اس کو یہاں دنیا کی نظر سے اوجھل کر کے میں اس کو ادھر لے کے گئی، ٹرکی لے کے گئی کہ لڑکی ڈپریشن والے فیس میں نہ جائے، لیکن کہتے ہیں جتنا آپ کسی کے ساتھ اچھائیاں کرو گے نا اتنا ہی تماچا آپ کے منہ پہ لگے گا، لیکن مجھے یہ بھی نہیں ہے فکر یا مجھے اس چیز سے بھی کوئی کنسرن نہیں ہے کہ میں نے اچھائی کی، اگر میں نے کوئی بھی اچھائی کی تو اس کا صلہ، اس کا ریوارڈ مجھے اللہ تعالیٰ دے گا، مجھے سندل سے نہیں معافی چاہیے، کی بات کر رہی ہیں آپ، معافی تلافی بالکل سندل کی امی اور ان سب مفتی کبھی کہہ رہے تھے کہ آپ نے ان سے معافی مانگی ہے، مفتی کبھی کی ایسی تیسی کتا کہیں کا جھوٹ بول رہے ہیں، اس سے معافی مانگے میری جوتی، اس کو تو میں مفتی ہی نہیں سمجھتی، اور پلیز مفتی نہ کہا کریں اس کو، توہین ہے عمران خان اس کے کو ایسی، بہت سے ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے جو ایک ٹویٹ کر آئی لو دیتا ہے، عمران خان، ایک فیس بک